والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح آیت نمبر 29 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے حوالے سے یہ ہم پڑھ رہے تھے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو فضیلت کیوں عطا کی، اس عنوان سے آج ہم ایک ایسی بات پڑھیں گے کہ جس کا تعلق کسی قسم کی عقیدت سے نہیں ہے بلکہ حقیقت سے ہے. تمہیداً آپ بھائیوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 وہ میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110. یہ آیت ہمیں دو باتوں کی طرف توجہ دلاتی ہے خاص طور پر. نمبر 1 کہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین ہو. اخرجت للناس، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں نکالا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم برائیوں سے روکتے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور جو دوسری بات اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہی ہے بلو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں بھی مومن ہیں لیکن اکثریت فاسقین کی ہے، نافرمانوں کی ہے. اب دیکھیں اس آیت نے جو توجہ دلائی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فضیلت کیوں ملی، ہم اسے سمجھیں گے. اللہ رب العزت نے اس دین کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے سب پر نازل کیا، اور ان پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ رب العزت نے اس بات کا پابند کیا کہ وہ اس دین کے اوپر جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے اس پر عمل کریں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں. پھر یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام تک آ کر
ایک پورے دستور کی شکل اختیار کر گیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی آپ کے اوپر باقاعدہ کتاب نازل کی، اور اس طرح کہ آپ کی جو امت تھی، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی۔ وہ فضیلت وہی اصل ہے کہ جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فضیلت انہیں ملتی جو اللہ نے انہیں تمام جہاں والوں پر چنا تھا، کس لیے کہ تم برائیوں سے روکو گے، نیکیوں کا حکم دو گے اور تم اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ اہل کتاب اس طریقے سے ایمان نہ لے کر آئے، جبکہ اس کے برعکس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس طرح ایمان لانے کا حق تھا وہ اس طریقے سے ایمان لے کر آئے۔ ہم اس تقابل کو ابھی تھوڑا بہت سمجھیں گے۔ پھر دیکھیں ایک غور طلب نقطہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چنا، ان پر کتاب نازل کی، تو ان کی تربیت دینے کے لیے ان میں بطور استاد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں آئے، ان کی تربیت کی کما حق ہو، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے استطاعت و طاقت عطا کی تھی، انہوں نے ان کے اوپر محنت کی، انہیں عقیدہ توحید سمجھایا، انہیں اتباع شریعت سمجھایا، انہیں فکر آخرت سمجھایا، انہیں اقامت دین سمجھایا، لیکن بنی اسرائیل کی بدبختی تھی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ لطف کی بات یہ ہے ہم ہر درس کے اندر ایک بنیادی نقطہ لازمی پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ حقائق میں سے بعض کا ذکر کرنا اور بعض کو چھپانا۔ اگر آپ حقائق بیان کر رہے ہیں تو بعض کا ذکر کرنا، بعض کو چھپانا کیا توجہ دلاتا ہے؟ مثال طور پہ آپ کہیں میں بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں پڑھنے کے لیے بخاری مسلم کی روایتیں بھی ہیں، پڑھنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن بھی ہے، اسے بھی پڑھا جائے گا نا۔ کیا ایسی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ جی میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیوں کے اوپر بات کرتا ہوں تو یہ تو وہ ہے کہ جو امت میں شروع سے لکھا رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تو لکھا ہوا اور بھی بہت کچھ ہے، آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 51 میں فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرعون کے مظالم سے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، اور یہ لوگ امن و سکون کے ساتھ ارض مقدس کے لیے عازم سفر تھے، اللہ رب العزت نے وادی طیہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا 40 راتوں کے لیے۔ بھائی توجہ سے سنیں، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یقین کریں یہ وہ بات ہے کہ بدقسمتی سے آج اس کو کوئی بیان کرتا ہی نہیں ہے، اور نہ بیان کرنے کے نتیجے میں ہمیں یہ صحابہ کی اصل فضیلت ہی نہیں پتا، وہ کہ آخر کیا بات ہے اللہ رب العزت نے تمام امتوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت انہیں کیوں دی۔ عقیدت کی بات ایک طرف، ہم تو حقیقت پڑھیں گے انشاءاللہ، عقیدت کی کوئی بات آئے گی نہیں پورے درس میں انشاءاللہ، آپ سمجھے ذرا۔ اللہ رب العزت نے انہیں 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلوایا، 40 دنوں کے لیے، راتوں کے لیے۔ انہیں کیا ملنا تھا؟ انہیں دستور ملنا تھا، انہیں شریعت ملنی تھی، انہیں کتاب ملنی تھی، ایک ایسی کتاب کہ جس پہ عمل کر کر بنی اسرائیل پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے تھے۔ انہیں توحید موسیٰ علیہ السلام سکھا کر آئے، فرمایا
ثم اتخذتم العجل من بعدہ. بنی اسرائیل نے, ہمیں پتہ ہے مسئلہ تو سارے, میں صرف ایک بتا رہا ہوں بات. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, جیسا ہمارے ہاں گھوڑے کے آگے جھک رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے بچڑے کو, گائے کے بچڑے کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بنا کر بیٹھ گئے. بھائی میرے, موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کون ہیں یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب. اللہ کہتا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظلم کرنے والے تھے. تم ظلم کرنے کیا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو آدمی اپنی جان پر کرتا ہے, اور وہ شرک ہی تو کیا تھا انہوں نے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظلم کرنے والے تھے. آپ سمجھیں ذرا بات, کہاں تو ان کو سکھایا گیا تھا کہ مشکل کشا کون؟ اللہ. کہاں انہوں نے بنایا کس کو؟ بچڑے کو. دوسری طرف یہ دیکھیں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 398 پہ امام نافع بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ ان سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس درخت کے پاس جایا کرتے تھے جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی, اور لوگ اس کے نیچے جا کے نمازیں پڑھتے تھے. یہ بات امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگی تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور لوگوں کو حکم دیا پیڑ کو جڑ سے اکھڑوا کے غائب کر دو. اور بھائی میرے, نہیں سمجھے ہم بات کو. کیفیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی ہے, اس درخت کو بابرکت سمجھ کر لوگ جا کر اس کے نیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو پتہ لگتا ہے, جو کہ مسلمانوں کا امیر ہے, وہ حکم کرتا ہے کہ کیا کرو, غائب کرو. ڈانٹا لوگوں کو وہاں کھڑے ہونے سے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ہیں جو بچڑے کو مشکل کشا بنا کر اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں, اور دوسری طرف لوگ بیعت رضوان کے درخت کے نیچے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل کیا ہے؟ جڑ سے اکھڑواؤ. شرک کے دروازے کو بند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت. اور سنو ذرا بات, پھر مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خصوصیت سے کوئی ان حضرات خلفائے راشدین تک ہی محدود نہیں ہے, اہل بیت کا بھی یہی سلسلہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 186 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جعفر بن ابراہیم, یہ جعفر بن ابراہیم کون ہیں؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر طیار جو یرموک میں شہید ہوئے تھے, یہ ان کے پوتوں پر پوتوں میں سے ہیں. ان کے حالات لکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے, ایک روایت لے کر آئے. علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے علی الاکبر جن کا لقب تھا زین العابدین, ان کی روایت وہ کہتے ہیں انہ رأى رجل یجیء الی فرجۃ کانت عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی کھڑکی سے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا, اور وہاں داخل ہو کر وہ کیا کرنا ہے, فیہا فیدخل فیہا, وہ اس میں داخل ہوا, فیدو, اس نے وہاں دعا کی. اور بھائی میرے سنو, امام زین العابدین وہ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی کھڑکی سے اندر گھس کر وہاں اندر دعا کرتے دیکھتے ہیں. فداہو, پس اسے پکارا, فقالا الا احدثک حدیثا سمعتہ من ابی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے اپنے والد حسین سے, حسین نے اپنے والد علی سے, اور علی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. لا تتخذوا قبری عیدن, میری قبر کو میلہ گاہ مت بنانا. او بھائی میرے, سمجھ بھی رہے ہو بات یا نہیں؟
روزہ حسین کی شبی نکالنے والوں نے کبھی اہل بیت کی سیرت پہ عمل کیا؟ کیوں مسئلہ سارا یہ ہے انہیں اہل بیت کی سیرت بتائے کون؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تعلیمات تو میں وہی عرض کر رہا تھا شروع میں، حقائق تو اور بھی بہت سارے ہیں، کیا ایسی بات ہے کہ ان کا ذکر نہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب موسیٰ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بچھڑے کی پرستش کرتے ہیں، اور عمر و علی بھائی میرے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک کے چور رستے بھی بند کرتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹ کر آئے، اور طور سے لوٹ کر آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کے حوالے سے بات بتائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ کتاب دی ہے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے، لہذا تم لوگ اس کتاب کے اوپر عمل کرو. اچھا ہم دیکھیں گے پہلے کہ اللہ تجھے دے رہا ہے کتاب، یہ ہم دیکھیں گے. جب بھی ہم دیکھ لیں گے کہ واقعی اللہ نے تجھے کتاب دی ہے تو ہم اسے مان لیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، جبکہ تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہیں ایک خطرناک بجلی نے پکڑ لیا، اسے تم دیکھ رہے تھے. جبکہ دیکھ وہ یعنی حیران کر دینے والا منظر تو وہ بھی ہے نا کہ بجلی کسی پہ نہیں گری، تمہارے 70 سرداروں پہ آ کر گری. میری بات سمجھنا ذرا، یعنی ایک طرف کیفیت ہے بنی اسرائیل کے ایمان لانے کی، ایمان لائیں گے جب جب دیکھیں گے، ایمان لائیں گے جب جب معجزہ ہوگا، ایمان لائیں گے جب جب نظر آئے گا. ایک طرف آپ دیکھیں کوئی لمبے چوڑے نام نہیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان ہے. کتاب الایمان میں ایک طویل حدیث ہے، میں اس طویل حدیث کو مختصراً خلاصتاً آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار قسم کا دیہاتی وہ آیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیں تو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے ہم آپ سے کثرت سوال سے بچا کرتے تھے. ایک دن ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا. یہاں بات روک کے میں کہہ رہا ہوں، پچھلا درس یاد ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین کے بارے میں پڑھا تھا، صحابہ کرام نے کس طریقے سے تکلیفیں پریشانیاں اٹھا کے اس دین کو بستی بستی گلی گلی شہر شہر ریاست ریاست ملک در ملک لے کر گئے. اب یہ دیکھو کہ وہ دیہاتی آتا ہے کہتا آپ کا قاصد آیا تھا، اس نے اس طرح، اب اس نے سوالات کرنا شروع کرے، اس نے ہمیں یہ کہا، اس نے ہمیں یہ کہا، اس نے یہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی. اب سب سے آخر کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دیہاتی جانے لگا اور جاتے وقت وہ کہہ رہا تھا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں، یعنی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جتنے احکامات آپ نے بتائے ہیں نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اگر یہ سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اور بھائی میرے سمجھو، میں شہری علاقوں میں رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک دیہاتی جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبلغ گیا ہے، جس نے نہ اللہ کو دیکھا، جس نے نہ پہلے کبھی رسول کو دیکھا، جس نے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو دنیاوی طور پہ ان کے فوائد یا نقصانات کوئی بھی چیز اس نے نہیں دیکھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے دعوت کو سنا ہے پہلی مرتبہ میں، اصحاب موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہتا ہے ہم تو ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں. ادھر بات یہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جتنا دین آپ نے بتایا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اصحاب موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم اتنی آرام سے قبول نہیں کریں گے، وہ معمولی دیہاتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی قبول کرتا ہے. یہ بات سمجھے ہیں یا نہیں؟
اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے بادلوں کے ذریعے تم پہ سائے کیے. میں نے بتایا نا شروع میں کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کے ذریعے تم پر سائے کیے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے جنت سے تمہارے لیے من و سلوے کو اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے بطور رزق تمہیں دیا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کہتا ہے وہ ہم پہ تو کچھ ظلم کر نہیں سکتے تھے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنی ہی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. پورا واقعہ کیا ہے؟ پورا واقعہ یہ ہے سایہ ملنے والی قوم کو، من و سلوہ ملنے والی قوم کو صبر نہ ہو سکا اس کے اوپر. عرب کہنے لگے کہ اپنے رب سے کہو ہمارے لیے کوئی زرخیز زمین نکال دے، اس پر پیاز بوئیں گے، لہسن بوئیں گے، ککڑی بوئیں گے. اور بھائی میرے پڑھو سورہ بقرہ، آپ میں نے تو مختصر نا بھائیوں کے سامنے رکھ. ہمیں تو یہ چاہیے، چٹخارے ختم نہیں ہو رہے ہمارے، جو ہمارے والوں کی بھی بھت ختم نہیں ہو رہے نا. بھوک پیاس کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کے شہیدوں کی بھوک پیاس کا نام لے رہے ہیں ٹھوس ٹھوس کے. ابے بھوکے رہو پیاسے رہو تو بات سمجھ میں بھی آئے کہ تم ان شہداء کی بھوک پیاس یاد کر رہو، ٹھوس کے پھونک کے کون سی بھوک پیاس یاد آتی ہے؟ سنو ذرا بات کو. وہاں بھی کیفیت یہ ہے، بادلوں کے سائے مل رہے ہیں، دھوپ نہیں پڑ رہی سر پہ، کھانے کو جنت کے کھانے آ رہے ہیں، پینے کو ایک پتھر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں. کیفیت یہ ہے. اور نہیں ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ سب کچھ چاہیے. یہ تو کیفیت تھی ان کی. اور دوسری طرف آپ کیفیت دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر غزوہ احزاب کا یہ بیان ہے. غزوہ احزاب کے بیان میں حدیث نمبر 4099 اور 4100 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن، جب خندق کی کھدائی کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مہاجرین، اور آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، سخت سردی کی رات ہے، صبح سویرے، یہ سخت سردی کا دن ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، اور اللہ کے بندے خندق کھود رہے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ ان غریبوں کے پاس کھودنے کے لیے کوئی غلام، کوئی کرائے کے مزدور نہیں ہیں، وہ ان کی بجائے خود ہی اس کام کو انجام دے رہے ہیں. نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی سردار، نہ کوئی غلام، خود ہی اپنے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے پیاسے ہوتے ہوئے ان کی ان مشقتوں کو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخر فاغفر للانصار والمہاجر. اے اللہ تو یعنی کہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مطلب یعنی کہ فائدہ مگر آخرت کا فائدہ. اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دے. اور صحابہ کرام نے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے تو فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے اوپر بیعت لی کہ جب تک زندہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان اور مال ہر طریقے سے جہاد کرتے رہیں گے. اچھا پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے گرد مہاجرین اور انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور اپنی مٹی یعنی وہ مٹی اپنی ہی پیٹھ پر اٹھا کے اور لے جا کے وہ ڈھیر کے اوپر ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ شعر کہتے جا رہے ہیں. اور کیفیت یہ ہے کہ ایک مٹھی جو آتا، کیا آتا؟ ایک مٹھی جو آتا، اور ان صحابہ کے لیے اسے روغن میں، پکے ہوئے روغن میں جس کا مزہ بھی مکمل طور پہ بگڑ چکا ہوتا، اس میں ہی ڈال کر اس کو پکایا جاتا. یہ کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا. وہ اللہ کے بندے بھوکے ہوتے، ان کے حلق یعنی کہ وہ اتنی بری وہ روٹیاں بنتی، اتنی عجیب و غریب وہ روٹیاں بنتی کہ جب وہ کھانے لگتے وہ ان کے حلقوں میں چپک رہی ہوتی، اور وہ جو تیل جو مسلسل استعمال ہو رہا ہے اس کی بدبو محسوس ہو رہی ہوتی. اور اللہ کے بندوں کی اس وقت یہی خوراک ہوا کرتی تھی. ایک طرف اصحاب موسیٰ ہیں، بادل ان کے اوپر سائے کر رہے ہیں، جنت سے ان کے لیے کھانے اتر رہے ہیں، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں،
خندق کی سردی ہو یا تبوک کی گرمی ہو، وہ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اٹھاتے ہیں اور اللہ کے دین کے خدمت گزار بنتے ہیں۔ تو میرے بھائی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الرقاق ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و تخلیہم من الدنیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دنیا میں زندگی کیسے گزری اور وہ دنیا کے مزوں سے کس طرح علیحدہ رہے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 6453 ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ سب سے پہلا عرب جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا میں ہوں، اور وہ وقت کون سا تھا؟ وہ وقت وہ تھا ہم جہاد کر رہے ہوتے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے حبلہ کے پتوں اور ببول کے درخت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ہم جب پخانا کرتے تھے تو کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی بکری مینگنیاں کرتی ہو۔ اور بھائی میرے سمجھیں ذرا بات کو، ایک طرف وہ اصحاب موسیٰ ہے اور دوسری طرف یہ اصحاب محمد ہیں۔ آپ سمجھیں اللہ رب العزت کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین، اور پڑھیں گے، ابھی ہم پڑھیں گے، دیکھیں ذرا بات کو۔ اسی طریقے سے آپ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ کہتا ہے اور جب ہم نے تم سے کہا هَٰذِهِ الْقَرْيَةُ، یعنی اس مقدس سرزمین پہ جب تم داخل ہو تو وہاں سے جہاں سے تمہارا دل کرے کھانا پینا، اور جب تم اس کے دروازے سے اندر داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے، اور تمہاری زبانوں سے قول اس وقت نکل رہا ہوگا حِطَّةٌ۔ بھائی میرے نہیں سمجھے ہیں بات، ارض مقدس کی طرف داخلہ، ارض مقدس فلسطین، ارض مقدس سے مراد شام فلسطین، کہ جب تم ارض مقدس کی طرف داخل ہو رہے ہوگے وہاں سے تمہارا جہاں سے دل کرے کھانا پینا، تم دروازے سے اندر داخل ہوگے سجدہ کرتے ہوئے اور تم کہو گے حِطّہ نغفر لکم خطایاکم، جب تم ایسا کرو گے اللہ تمہاری ساری خطاؤں سے درگزر کر لے گا، ساری۔ یہ جو بعض ہم نے پڑھی ہے نا، بعض ابھی آگے بھی پڑھیں گے، یہ یقین کریں یہ وقت کی قلت ہے، 15 مثالیں بہت ہیں سمجھنے والے کے لیے۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 10 مثالیں سمجھنے والے کے لیے بہت ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اللہ کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے جو کہنے کے لیے کہا گیا تھا اس قول کو اپنے قول سے بدل دیا، وہ نہیں کہا جو کہنے کا کہا گیا تھا وہ نہیں کہا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اللہ کی طرف سے ان پر یعنی ایک منوسیت، ایک گندگی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا، اس نافرمانی کے سبب جو انہوں نے کہ کرنے کے لیے کیا کہا گیا تھا، یہ بدلو نہیں وہی کرو، بدلو نہیں وہی کرو۔ اب اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 19 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ بھائی توجہ سے سنیں، ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا حج کرنا اور رمضان کے روزے، حج کرنا۔ بھائی دوبارہ سنو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس شخص نے کہا کہ بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں. او بھائی میرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, رمضان کے روزے رکھنا, بیت اللہ کا حج کرنا, کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا. کچھ سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ وہ شخص کر کیا رہا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی ترتیب بتائی, ارکان اسلام کی ترتیب بتائی, وہ ترتیب صحابی نے جیسے سنی آگے اسی طریقے سے بیان کی. اس نے کیا کیا؟ صرف اس ترتیب کو پلٹ دیا تھا. وہ روزوں کو بعد میں لے گیا تھا, حج کو پہلے پڑھ رہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, رمضان المبارک کے روزے رکھنا, بیت اللہ کا حج کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اسی طریقے سے سنا ہے. ایک طرف اصحاب موسیٰ ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس ارض مقدس سے داخل ہو تو حتہ کہتے ہوئے جاؤ تو نہیں کہتے ہیں, اور ایک طرف اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے ہیں, وہ اس حدیث کو روایت باللفظ کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ اگر سامنے والا اس ترتیب کو بدلنے کی کوشش کرے اسے ڈانٹ دیتے ہیں, نہیں ویسے پڑھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا. کتنا فرق ہے. یہ ترتیب کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے, وہ الفاظوں کو بدل دیتے ہیں, میرے بھائی یہ غور طلب نقطہ ہے اور ذرا سمجھیے گا. پھر اسی طریقے سے یہ سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 67. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گائے کی قربانی کرو, تم گائے کی, بھائی توجہ سے سنیں, تم گائے کی قربانی کرو. قالوا اتتخذون حزوا, وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے مطلب مذاق کروں, خدا نہ خواستہ اگر ایسا میں کروں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. اگر میں تم سے مذاق کروں میں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. غور طلب نقطہ ہے. یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, یہ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے. اس کے تحت یہ حدیث, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا, باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی پیروی کا بیان. اچھا بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت شخصیت ہے. حقیقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں سمجھنے کے لیے بھی نا ہمیں علم حدیث کا طالب علم ہونا ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا ایک ایسا زمانہ لوگوں کے اوپر آنے والا ہے کہ وہ ذلیل طبقہ پیدا ہوگا جو یہ کہے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہ بھی وہ جو قرآن کے مطابق ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ تو کرنا ہم پر واجب ہے, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی میں آپ نے کیے ہیں ان کا ہم سے کیا تعلق؟ اور بھائی میرے توجہ سنو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نہیں افعال کی پیروی کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 7298, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی. توجہ سنیں, وہاں کیفیت کیا ہے؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. بھائی میرے بحث کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کی قربانی کرو, اتتخذون حزوا, وہ جواب میں کہتے ہیں آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو. نعوذ باللہ. آپ اندازہ کریں ذرا. اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو دوسرے لوگوں نے بھی یعنی سارے صحابہ نے بھی فوراً سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. تو نہیں سمجھ میں, سارے صحابہ نے فوراً
سونے کی انگوٹھی بنوا لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے صحابہ فوراً اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اسے پھینک دیا اور فرمایا میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، میں اسے یار سمجھے ہی نہیں ہوں. ابھی حلال کی بحث نہیں، ابھی حرام کی بحث نہیں، ابھی کوئی بات ہے اس حدیث میں، نہ حلال کی بحث نہ حرام کی، کچھ بھی نہیں. آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے سب نے بنوا لی. آپ نے سونے کی انگوٹھی اتاری پھینک دی، سارے لوگوں نے اپنی اپنی انگوٹھیاں اتاری پھینک دی. یار سمجھے ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، وہاں کیفیت یہ اللہ نے کہا ہے ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا قربانی کرنے کا. کہتا آپ ہم سے مذاق کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی پھینک دی. کسی نے کہا کیا حضرت آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، کبھی بنواتے ہیں کبھی پھینک دیتے ہیں. بھائی میرے آپ نے بنوائی، ہم سمجھے تین ہے، ہم نے بنوا کے پہن لی، اب آپ نے پھینک دی. کسی صحابی نے ایسی کوئی بات کی؟ دیکھو یہ ہے فرق اصحاب موسیٰ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کیفیت یہ ہے، وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ گائے کی قربانی کرو، اللہ آپ کو حکم دو کہ آپ مذاق کرو، اندازہ کرو. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں اور ادھر پہلی فرصت میں وہ سارے کے سارے عمل کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں، وہ تو بات تھی آپ کے افعال کی کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے دین ہے یا نہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر قبلے کا بیان قائم کیا، باب قول اللہ عز و جل اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 392 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں ایک آنے والا آیا، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا. مسجد الحرام کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا. یہ سن کر لوگ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے دوران نماز ہی وہ کعبے کی طرف سے، یعنی انہوں نے اپنا منہ مسجد اقصیٰ کی طرف سے، شام کی طرف سے گھمایا اور کس طرف کر لیا؟ مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف. بھائی میرے کتنا فرق ہے. ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے گائے کی قربانی کرو، رسول کہہ رہا ہے ڈائریکٹ ان سے، وہ کہہ رہا ہے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. دوسری طرف پیچھے سے آنے والا دوران نماز اسے دیکھا بھی نہیں ہے، نامعلوم شخص ہے، ابھی پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، نام کس کا لیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر قرآن اترا، آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا. لوگوں نے یہ نہیں پوچھا نہیں یہ تو بتاؤ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. ہمارے پاس بھی تو بنی اسرائیلیوں کے بعض رہ گئے، جیسے انہوں نے کہا تھا سینگ والی ہو بغیر سینگ والی. اور بھائی میرے سمجھے نہیں، جیسے ہمارا والا بھی فوراً کہتا ہے جو سنت سے بھاگنا ہے عمل نہیں کرنا. یہ بتاؤ فرض واجب ہے، سنت کیا ہے، یہ دکھاؤ پہلے. ان کی کیفیت یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا انہوں نے اپنا رخ پھیرا اور فوراً مسجد حرام کی طرف ہو گئے. کہنے والا کو یہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو میاں، مذاق کرتے ہو کیا؟ اتنے عرصے تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اب کہہ رہے ہو کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. اب اسی طرح دیکھیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 ہے. اللہ کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کیا اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عہد مقرر ہے کہ وہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جو تم جانتے تک نہیں ہو. اب یہاں آپ سمجھے ذرا بات کو، آپ اصحاب موسیٰ کا تقوی ملاحظہ کریں، امت موسیٰ کا تقوی ملاحظہ کریں، ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. یہ ان کی کیفیت ہے، آپ سمجھیں.
ہمارا جو انتہائی خبیث ہوگا وہ بھی چند دن کے لیے داخل کیا جائے گا کہاں؟ جہنم میں. چند دن کے لیے، پہلے تو ہمارے یہاں طے شدہ ہے، وہ بھی چند دن کے لیے جائے گا. صحیح ہے بات. یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 722 723 ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی میرے او بھائی، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے شاگرد ابو زرارہ وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نے پڑھی. آپ نماز مکمل ہونے کے بعد دائیں طرف سے آپ مڑے، پھر آپ ٹھہر گئے. میں نے غور کیا، آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے. اور جب مسجد کی دیوار پر سورج ایک نیزے ابھر آیا، یعنی دیوار پر نیزہ رکھو اور اس سے دیکھو تو سورج اس سے اوپر دکھے، ایک نیزہ جب سورج ابھر آیا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اشراق. بھائی مسجد ہماری والی تھوڑی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی دیواروں کی مسجدیں ہوتی تھی. پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا، اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے. یہاں سے جاگ رہے ہیں، یہاں سے بہت ضرورت ہے یہاں سے جاگنے کی. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے اور آج میں ان کے مانند کسی چیز کو نہیں دیکھتا. آج میں ان کے مانند، یہ ہے فضیلت، یہ ہے آج میں ان کے مانند کسی چیز کو نہیں دیکھتا. وہ صبح کو خالی پیٹ، بری کیفیت، غبار آلود حالت میں اٹھتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بندوں کو بعض دفعہ سونے کے لیے 4 دیواری ملی، بعض دفعہ سونے کے لیے 4 دیواری چھت ہی نہیں ملی. غریب تھلوں پہ، گلیوں میں، میدانوں میں سوئے. بھائی میرے سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے انہیں دیکھا، وہ خالی پیٹ، بری کیفیت، غبار آلود حالت کے اندر وہ اٹھے. اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ قیام اور سجدے کرتے، رات گزارتے، اللہ کی کتاب کی تلاوتیں کرتے اور اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں پر باری باری آرام کرتے. اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں پر باری باری آرام کرتے کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہ کبھی بنانے کے لیے صرف تکیہ ملتا ہاتھ کا، اور کبھی ٹانگوں کے بل پر ہی بیٹھے بیٹھے سونے کی جگہ ملتی تھی. کبھی ہاتھوں کا بنانے کا تکیہ اور کبھی پاؤں کے بل ایک جگہ پڑے پڑے سوتے ہوئے غریب ملتے تھے وہ. اور جب صبح کرتے تو ایسے جھومتے ہوئے اٹھتے تھے اس دین کے اندر جیسے آندھی کی وجہ سے درخت جھوم رہا ہوتا ہے. صبح دین میں ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی. اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے. اللہ کی قسم لوگ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں، لوگ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں، ان کے دن گزرتے تھے نہ راتیں، ان کے دن گزرتے تھے نہ راتیں. پھر آپ اٹھے، ابو زرارہ کہتے ہیں پھر آپ اٹھے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا. اور بھائی میرے سمجھو ذرا بات، ایک طرف اصحاب موسیٰ ہیں جن کی کیفیت یہ ہے ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. اور ایک طرف اصحاب محمد ہیں. اور بھائی میرے میں تو وہ آیتیں جان بوجھ کے ابھی پڑھ ہی نہیں رہا. وہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ لے کر اصحاب محمد کے لیے اتری ہیں. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، آگے پڑھیں گے ہم. لیکن وہاں تو بات آتی ہے عقیدت کی، ہم تو بات کر رہے ہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ ہم کوئی عقیدتی، ہم وہ بات کریں گے جو حقیقت ہے، جو وہاں بھی دیکھی گئی، جو یہاں بھی دیکھی گئی. کوئی عقیدت کا پہلو نہیں. سنو ذرا بات. ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کہاں تمہارا کوئی عہد ہے؟ نہ ہونے پر ان کا حشر یہ ہے. ان کا اللہ کیا عہد؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس کے بعد ان کی کیفیتیں کیا ہیں؟ اب میں دوسری حدیثیں پڑھ سکتا تھا، دوسری روایتیں پڑھ سکتا تھا.
میں نے جان بوجھ کر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کیوں پڑھی ہے کہ آدمی میں اگر حیا باقی ہو تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عزت و تکریم کو تسلیم کر لے، ورنہ ڈوب کے ہی کم از کم مر جائے، ہماری جان تو چھوٹے۔ بھائی میرے نہیں سمجھو کچھ بات کو ہے نہیں، دیکھو حقیقت بیان کرنے کی بحث ہے نا، بحث کیا ہے کہ میں تو حقائق بتا رہا ہوں، تو یہ ہے نا حقائق، مرو نا کسی دن ان پر بھی، یہ بھی تو بتاؤ، یہ کوئی بتائے گا؟ یہ ہے حقائق، بیان کرنے والے اہل بیت، جن کے نام سے پبلک کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو اہل بیت کی تعلیمات بتا رہے ہیں، تو بتاؤ نا اہل بیت کی تعلیمات۔ بھائی میرے توجہ سنو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دن گزر رہے ہیں اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، لیٹے ہیں تو کس کیفیت میں کہ سر پہ چھت نہیں ہے، رات ہوئی ہے تو اس کو قیام رکوع سجود میں گزار رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں، آخرت کی فکر میں آنسوؤں سے اپنی قمیض تر ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی جنت کی ضمانت اتر چکی تھی۔ اس کے بعد خوف خشیت الہی، خوف آخرت ان کے اندر اتنا زیادہ تھا۔ وہ اصحاب موسیٰ تھے، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر یہ دیکھیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ بھائی بڑی توجہ طلب بات، دیکھو میں کہہ رہا ہوں آدمی ہے نا تاریخ کو بیان کرے، پھر ایک ایسی تاریخ کو یعنی قرآن کی روشنی میں بیان کرے۔ جب قرآن کی روشنی میں بیان کرے، قرآن نے ایک تقابل بیان کرا ہے، آپ اس تقابل کو جیسے بیان کرو گے اور اس کے بعد ذرا بھی غلط بات کرو گے، پبلک آپ کا گریبان پکڑ لے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے تم نے اللہ کا قرآن پڑھا، اب یہ کیا تم ڈھکوسلا مار رہے ہو؟ سنو ذرا بات، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے۔ اور بھائی میرے آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نہیں نکالو گے، اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ تھے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ تھے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیلی قبائل کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا تھا نا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلیفہ یوشع بن نون ہوں گے یا ہارون علیہ السلام ہوں گے، اس پہ اختلاف کے نتیجے میں ان کے دو سیاسی دھڑے بنے۔ بھائی میرے وہ دو سیاسی دھڑے حلال و حرام کی طرف بھی گئے، جب ان میں اختلاف ہوا ہفتے کے دن، نہیں سمجھو بات؟ سنو ذرا توجہ طلب بات، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تمہاری حالت یہ تھی تم نے آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائے، تم نے اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکالا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم گناہ اور ظلم کی نیت کے ساتھ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے تھے، وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیکُمْ، اور تم اپنے لوگوں کو قیدی بنا کے تاوان وصول کرتے تھے حالانکہ وہ تم پہ حرام کیا گیا تھا۔ سنو ذرا بات کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیکُمْ اخراجہم، تم پہ حرام کیا گیا تھا ان کا تو نکالا جانا، پکڑ لینا اور ان کے تاوان وصول کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو حالت یہ ہوئی کہ تم نے کتاب کے ایک حصے کو مانا دوسرے کو جھٹلایا۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تمہارے اس کام کے بدلے اور ہو بھی کیا سکتا تھا کہ دنیاوی زندگی کے اندر تم ذلیل و رسوا ہوتے۔ اللہ کا قانون، یار میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر ہم توجہ کریں باتوں کی طرف تو یقین کریں اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمیں حقیقت حال اللہ کی کتاب یوں ایسے دکھاتی ہے کہ بات چھوڑ دیں۔ قانون کیا ہے؟
اصحاب کسی کے بھی ہوں اپنے لوگوں کو قتل کریں گے نکالیں گے دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوں گے اصحاب کسی کے کیوں نہ ہوں. اور بھائی میرے سو گئے ہیں جاگ رہے ہیں, میں بڑی بات کر رہا ہوں توجہ سے سنو. اصحاب کسی کے بھی ہوں اپنے لوگوں کو قتل کریں گے اپنے علاقوں سے نکالیں گے دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوں گے. ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, جمل اور صفین کے ڈھکوسلے مارنے والوں کو توجہ کرنا چاہیے, جن کے نام سے ڈھکوسلے مارتے ہیں وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل ہوئے تھے یا بادشاہ؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ اور بنی اسرائیل کو کبھی دنیاوی بادشاہت ملی یا نہیں؟ کبھی نہیں, سوائے سلیمان علیہ السلام کے. اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے تقوی کی بنیاد پر حاصل کیا. بھائی میرے تو سمجھے ہیں بات کو یا نہیں سمجھے ہیں؟ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یہ اصول ہے. تم اپنے لوگوں کو قتل کرو گے نکالو گے تم کبھی بھی فلاح کو پا سکتے. اس کی جزا یہ ہے تم دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا نام لیں جو دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا ہوا, ورنہ اللہ کی قسم ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. اللہ کہتا ہے وَالْيَوْمُ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. بعض دفعہ کچھ باتیں کرنے کا بھی دل نہیں کرتا یقین کریں, کیونکہ یہ خیال گزرتا ہے کہ اگر کر بھی لیں گے تو سروں کے اوپر سے چلی جانی ہے. تو اس کے لیے بھی نا شروع سے سیکھنا سننا ضروری ہوتا ہے. سنو ذرا بات, یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل, جمل اور صفین سے غافل ہوگا. میں بتا رہا ہوں نا, یہ ابھی تو ہم اس بات کی طرف جا ہی نہیں رہے, کوئی لمبی ایک بات ہو جائے گی. لیکن اتنا ضرور پتا ہوا کہ اصحاب موسیٰ, قرآن بتاتا اصحاب موسیٰ نے کیا کرا, اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے ہجرتوں پہ مجبور کیا, اپنے لوگوں کو قتل و شہید کیا. اور بھائی سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور دوسری طرف یہ دیکھیں, یہ اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. وہی قرآن کی آیت تھی, یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے. وہ غریب بے کس ہجرتوں پہ مجبور کیے ہوئے لوگ, الذین اخرجوا من دیارہم, جن کے علاقوں سے نکال دیا گیا تھا, واموالہم, ان سے ان کے مال چھین لیے گئے تھے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, وہ کیا چاہتے تھے؟ محض اللہ کی رضامندی کو, اللہ کی طرف سے فضل, وہی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں فضیلت, وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کو چاہتے تھے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں مددگار ہوئے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں. اولئک ھم الصادقون, وہ سارے کے سارے سچے ہیں, سب عادل ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, اور وہ لوگ جو یعنی کہ ان سے پہلے گھروں میں رہے اور ایمان میں ان سے پہلے, یحبون من ہاجر الیہم, انصار, یحبون من ہاجر الیہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے, یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو ان کے آنے کی وجہ سے جو کچھ بھی تکلیفیں پریشانیاں ان کے اوپر آئیں, ان لٹے پٹے لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان مدد کرنے والوں پر جو بھی پریشانیاں آئیں, زمین کی قلت, وسائل کی کمیابی, غربت کا بڑھ جانا, مہنگائی کا زیادہ ہو جانا, پورے عرب خطے کا ان کا بائیک آؤٹ کر دینا, ان پر اتحادی افواج کو لا کے مسلط کر دینا. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ, ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں, ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف کوئی رنج نہیں ہے, ہمارے بھائی ہماری طرف آئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ,
اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں پر اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتے. ایک موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ہیں, اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکالا, اپنے لوگوں کو قتل و غارت کا شکار کیا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں کہ کفار جن مسلمانوں کو اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پہ, نقل مکانی پہ مجبور کر دیتے ہیں, تو اصحاب انصار مدینے والے وہ ان بھائیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں, انہیں پناہ گاہیں دیتے ہیں, ان کے یعنی رزق کا بندوبست کرتے ہیں, رہائش کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی معاش و معاشرت کا بندوبست کرتے ہیں, ان کے سارے معاملات کرتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا, اور اپنے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں, اپنے رشتہ دار بھوکے رہ جائیں, لیکن میرا مسلمان بھائی جو تکلیف پریشانی میں آیا وہ بھوکا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. بھائی میرے کچھ پتہ لگ رہا ہے. اب یہاں سے میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. اس کی تفصیل تو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اس عنوان کے تحت کہ صحابہ پر اعتراض کیوں, اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. میں اس سے پہلے ایک چیز کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں, سمجھیں ذرا بات کو. آپ کو پتہ ہے اصحاب موسیٰ نے جو سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے, آج تک کوئی اس کا بیان کرتا ہے؟ سنیں کسی کے منہ سے؟ یہودیوں کے منہ سے سنیں؟ آپ کو پتہ ہے یہودیوں میں آج بھی فرقے ہیں, آج بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خلافت یوشع بن نون کا حق تھی, اور وہ طبقہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے نہیں, ہارون سگے بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے, خلافت ان کا حق تھی. مگر بتاؤ تو صحیح ذرا, مجھے نظر آتے ہیں کوئی یہودی واعظین و ذاکرین جو منبر پہ چڑھے ہوئے اصحاب موسیٰ کے ایک طبقے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہوں, برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہوں؟ ارے چھوڑو یار, وہ انجینئر مرزا, میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی تاریخی اعتبار سے آپ اصحاب موسیٰ کے اختلاف پر بھی روشنی ڈالیں. کبھی ہم نے ان سے بھی سن لیا, او بھائی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں لکھ دیا, یار کسی نے کرا ہو بات, کوئی کرے. اصحاب موسیٰ کے اختلاف پتہ ہے کیوں نہیں, وہی تو پروپیگنڈا ہے. آپ اصحاب موسیٰ کے اختلاف تک نہ پہنچ جائیں, اس سے پہلے آپ کو ملوث کرنا ہے, آپ کو بتانا ہے اصحاب محمد کے اختلاف. آپ اسی میں الجھے رہو, اس سے آگے مت جاؤ. یہ سمجھے رہو اس بات کو کہ اگر دنیا پہ کوئی حکومت کر کے گئے تو صرف اور صرف اصحاب موسیٰ, بس جو زبردست تھے, جو اس لائق تھے وہ اصحاب موسیٰ تھے, باقی تو کوئی اس لائق تھا ہی نہیں. یہ پروپیگنڈا آپ کو سمجھانے کے لیے ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا جن کا مشن صرف ایک تھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے واقعات تک گھڑنے پڑ جائیں, ان کے نقص, ان کی خرابیاں نکال کر پبلک کو دو کہ کہیں پبلک کی نظروں میں یہ ہیرو نہ بن جائیں. اور دیکھ لو نا, آج بھی ہمارے سامنے بات ہے, آج بھی ہماری نظروں میں ہزاروں ہیرو ہوں گے, نہیں ہوتے اصحاب محمد, ہم ان کے نام تک نہیں جانتے, بعض کے نام تک. ارے یار اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, ہماری کیفیت کا اندازہ کریں. پاکستانی تاریخ, پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کی جتنی ٹیمز بنی ہوں گی, مثال کے طور پر 150 کھلاڑی بھی اب تک پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلے ہوں گے, تو ان 150 کھلاڑیوں کے پورے نام پتہ ہوں گے ہمیں. فلاں وقت کی جو ٹیم تھی اس میں جو 11 کھلاڑی تھے, کیپٹن یہ تھا, فلاں یہ تھا, یہ وکٹ کیپر تھا, یہ اوپنر تھا, یہ بیٹسمین تھا, یہ فلاں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, سب پتہ ہوگا. اصحاب موسیٰ, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا فرق ہے. سنو ذرا بات کو. اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پر طور پہاڑ کو بلند کر کے لائے, طور پہاڑ کو تم پر بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, پہلے کسی حال میں توریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اب پہاڑ سروں پہ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اب پکڑو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ. وَاسْمَعُوا, اور سنو, اب سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا,
نہیں سمجھے بات کو؟ کہنے لگے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اللہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اصل میں ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت نے گھر کر لیا تھا۔ فطری بات ہے، فطری بات۔ جب آپ کا مشکل کشا اللہ نہ رہے تو آپ اللہ سے ڈرو گے بھی کیوں؟ جب آپ کا حاجت روا اللہ نہ رہے تو اس کی سنو گے بھی کیوں؟ اور جب آپ کا مشکل کشا گھوڑا ہو جائے، تازیے ہو جائیں، علم ہو جائیں، علم کی تو رسی کو بھی کچھ نہیں ہونے دینا اور قرآن کی آیتوں کو بھی قبول نہ کرنا، کتنا فرق ہے باتوں کا۔ سنو، اللہ نے فطری بات بتائی ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے اس کفر کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں اس بچھڑی کی محبت گھر کر گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تم فرماؤ کیا ہے برا طریقہ ہے جو تم ایمان لانے کے بعد بھی اختیار کرتے ہو، کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم ایمان لائے، اور کیفیت تمہاری کیا ہے؟ سنا تو ہے مگر۔ یہ ہیں کون؟ اصحاب موسیٰ۔ اور سنیں ذرا بات کو، اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ اللہ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول جو کچھ اس کے اوپر نازل ہوا اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سارے مومنین، سارے مومنین، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ساری کتابوں پر اور رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، وقالو، اور بغیر بولے وہ کہتے ہیں، وقالو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی، ہم نے سنا اور فرما برداری کی، غفرانک ربنا، مغفرت کر دیجئے ہماری اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور آخر کار ہمیں تو آپ کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ اصحاب موسیٰ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ان سے کہا گیا جب کہ خذوا بکتاب آتیناکم بقوہ، جو کتاب تمہیں عطا کی گئی اس کو مضبوطی سے تھامو، واسمعوا، اور سنو۔ یہ غریبوں کو صرف کہا گیا ایمان لے کے آؤ، ایمان لے کے آ گئے، ان کو سننے وغیرہ کوئی تاکید کچھ بھی نہیں۔ یہ غریب کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی۔ آپ سنیں، ایک طرف کون ہے؟ ایک طرف کون ہے؟ ایک طرف کون ہے؟ ایک کہتا ہے مانیں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں مانیں گے۔ سنو ذرا بات کو، اللہ کہتا ہے یہود کے لیے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات آگے لے جانے سے پہلے، کیا ہے یہ آخری بات، ابھی تو خیر حوالہ جات تو اور بھی وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، یہ آخری بات ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو یہاں سمجھیں ذرا، یہیں سے سمجھیں، آگے بھی پڑھیں گے۔ ہمیں فضیلت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے، اور ہم فضیلت اصحاب محمد کو کسی عقیدت میں نہیں سمجھ رہے، تاریخی اعتبار سے علمی انداز میں سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی حوالہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ حوالہ ہمارا کیا ہے؟ جس میں اللہ یوں تقابل پیش کرتا ہے دونوں کا ہمارے سامنے تقابل پیش کرتا ہے، یہ ہے۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، آپ اسے گھما لیں۔ ایک طبقہ آپ کے سامنے اصحاب موسیٰ پر منہ کی زپ لگا لیں، بلکہ دنیا کے سارے کفار، سارے منافقین سے اپنے منہ کی زپ لگا کر رکھیں، اور اصحاب محمد جو کہ کون تھے؟ والمؤمنون، اور مومنین کے تنقیص اور غلطیوں کے پہلو ڈھونڈ کے نکال کے آپ کو دے، اور کہے کہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، تو سمجھیں وہ آپ کو حقائق کے نام پر کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کو اصل مومنین سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ اور اس کے
بیٹے ہیں. اللہ کہتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سورہ بقرہ آیت نمبر 94. ہم اللہ کے پسندیدہ اور اس کے بیٹے ہیں, ہمیں اللہ جہنم کیا ہرگز نہیں چھوئے گی. ایسی پڑھے نا ہم نے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی خاص ہے, اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی, اور بھائی توجہ کرو, اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی خاص ہے, بقیہ سب کو چھوڑ کے, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو پھر موت کی تمنا کرو اگرچہ تم سچے ہو. بھائی کیا کر رہے ہو دنیا کے قید خانے میں؟ اور بھائی میرے نہیں سمجھے بات, دنیا کے قید خانے میں کیا کر رہے ہو؟ اجتماعی دعاؤں کے ڈھکوسلے جب کرتے ہو تو اس میں دعا یہ مانگا کرو, اے اللہ ہم سب مومنین کو موت عطا فرما, جان چھوٹے اس دنیا کے قید خانے سے ہماری. کیا ہوا, سمجھ میں آئی کچھ بات یا نہیں؟ بھائی ہر 10 محرم پہ ماتم کرنے سے کروڑ درجے بہتر ہے مرو جنت میں پہنچو. نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات یا نہیں؟ ایسے آخرت کا گھر تمہارے لیے, تم ہی سچے پکے مومن ہو تو اجتماعی دعا اسی پہ کر ڈالو, اللہ ہم سب پہ بجلی گرا دے, ختم کر دے, جان چھوٹے. اور وہ جو کمرے میں بند ہے وہیں سے فرشتہ روح قبض کر لے گا, وہیں سے نکل لیں گے, باہر تو کبھی آئیں گے ہی نہیں نکل گئے. جیسے مرزا قادیانی آخر میں WC میں مرا ملا تھا, ایسے یہ بھی یہیں مرے ملیں گے. میری باتیں سخت ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, مجھے نہیں کہے کوئی کہ آپ یہ بدتمیزی اور تلخی والی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے جا کے چورن اسے کھلاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بکواس کرتا ہے, پہلے اس کے بعد اس کو جا کے یہ چورن پہلے کھلانا چاہیے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ اس کے لیے ہے. جو ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا, ہم سے عزت کا کس بات پہ سوال کر سکتا ہے؟ اور رہ گئی بات یہ دلائل کی بنیاد پہ, ہم وہ اندھے کولو کے بیل تھوڑی ہیں. حضرت نے جو کہا تھا, میں نے اسلام 360 میں کھول کے دیکھا تھا, جوں کا تو نکلا. ہم وہ کولو کے بیل تھوڑی ہیں. سنو ذرا بات کو. اللہ کہتا ہے آخرت کا گھر تمہارے واسطے ہے, کیا کرو؟ موت کی دعا کرو. مر گیا کوئی یہودی آج تک مگر آخرت کی دعا کہ اللہ موت دے دے, آخرت میں ہمیں بلا لے, بس ختم. سنو ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء. بھائی میرے بھائی, آخری بات پہ توجہ چاہ رہا ہوں آپ. امام بخاری بھی بڑے صاحب کرامت تھے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں پیری مریدی نہیں ہے, ورنہ امام بخاری ہمارے پیر ہوتے ہیں, یقین کریں. باب قائم کرتے ہیں جہاد اور شہادت کے لیے مرد اور عورتیں دونوں کا دعا کرنا. جہاد اور شہادت کے لیے مرد اور عورت دونوں کا دعا کرنا. ہمارے مرد نہیں کر رہے. امام بخاری مسئلہ بتا رہے, مرد اور عورتیں دونوں کے لیے حکم. اور سب سے پہلے حدیث لائیں, وقال عمر, وکالہ. مجھے مسکراہٹ ایسی ہی نہیں آئی کیا اللہ قرآن میں اصول بتاتا ہے کہ آخرت کا گھر اگر تمہارے لیے تو کرو نا موت کی آرزو. اور سنو, جن کے گھر لیے آخرت کا گھر خالص ہوتا ہے نا, اللہ کی قسم, وقال عمر اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولک, اے اللہ تو مجھے شہادت عطا کر تیرے رسول کے شہر میں. کیا او بھائی میرے, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کر رہے, اے اللہ مجھے شہادت عطا کر تیرے رسول کے شہر میں. عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی ہے؟ او مر گئے ڈوب کے, او جنازے اڑ گئے. بنگلہ دیش کہاں؟ نیپال سے بھی واپس نہیں آئیں گے, نیپال سے بھی نہیں آ سکتے زندہ ہو کے, یقین کریں. وہ حوالہ ہے, یہ وہ حوالہ ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ آخرت کا گھر اگر تمہارے لیے تو کیا کرو؟ موت کی دعا کرو. اللہ کی قسم عمر شہادت کی دعا کرتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کا ہے؟ اللہ کی قسم عمر کا ہے. تم میری نہیں ہے جرت, کرو جہاد کی دعا, شہادت کی دعا کرو. ڈھکوسلے والا ہمیں مدینے بلا لے, مدینے میں مر جائیں, جا رہا نہیں ہے چو. سنو ذرا بات, یہ تو عمر تھے, اس کے بعد ہی میت ہو گئی ہوگی.
لیکن سمجھو ذرا بات کو, یہ اسی باب کے تحت آگے جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب فضل من یسرہ فی سبیل اللہ فمات فہو منہم. اگر کوئی شخص جہاد کے رستے میں جہاد کر رہا ہے, میدان میں ہے, موجود ہے, سواری سے گر جائے, یعنی موت ہتھیار سے نہیں ہوئی ہے, وہاں پہ سواری سے ہو گئی ہے, سواری سے گر کر اس کا شمار بھی مجاہدین میں ہوگا, امام بخاری فرماتے ہیں, اور اس کی فضیلت. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2799 اور 2800 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھ سے میری خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے گھر میں ہی آپ سو گئے. جب آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا, میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو غزوہ کرنے کے لیے بہتے دریا پر سوار ہو کر جا رہے تھے جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھ کر جاتے ہیں. بھائی میرے توجہ سنو, بہت کام کی حدیث ہے یہ, اس سے بہت سے مسئلے کلیئر ہوتے ہیں. ہم تو آج صرف ایک ہی مسئلہ سمجھیں گے اور آگے مستقبل میں کئی مرتبہ میں اس حدیث کو پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ, اللہ توفیق دے گا. بہت سی چیزیں بتاتی ہے یہ حدیث. کہتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے جو غزوہ کرنے کے لیے بہتے دریا پر سوار ہو کر جا رہے تھے جیسے بادشاہ تختوں پر چڑھتے ہیں. میں نے عرض کیا, پھر آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے. اللہ کے رسول نے کیا بتایا تھا؟ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے. ام حرام کون ہے؟ عورت ہے. ام حرام کون ہے؟ عورت ہے. اے یار, آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ عورت ہو کے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں, میں بھی اس جہاد میں, میں بھی ان میں سو جاؤں. بھائی میرے, آخرت کا گھر ان لوگوں کے واسطے خاص ہے. تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. پھر آپ دوبارہ سو گئے اور پہلی کی طرح اس مرتبہ بھی جب آپ اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی عرض کیا تو آپ نے وہی جواب دیا. مسکرانے کی وجہ پوچھا, آپ نے وہی جواب دیا. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو پہلے لشکر میں ہوگی, تو پہلے لشکر میں ہوگی. او بھائی میرے سنو ذرا بات. چنانچہ وہ اپنے شوہر, ام حرام اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے پہلے بحری لشکر میں شریک ہوئیں. جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غزوے سے لوٹتے ہوئے جب شام کے ساحل پر لشکر اترا تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب ایک سواری لائی گئی تاکہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں, لیکن جانور نے انہیں گرا دیا. اسی سے آپ کی شہادت ہو گئی, انتقال ہو گیا. مطلب زمانہ کس کا تھا؟ اوہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا؟ چوچو کہتا ہے کہ معاویہ کے ابا کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. ابے معاویہ کے ابا کے پیچھے پڑنے والے جہنم میں سیدھے سیدھے جاتے ہیں. یزید کے ابا کے پیچھے کہہ رہے یزید کے ابا کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. یزید کے ابا کے پیچھے جو گیا سیدھا کہاں پہنچا ہے؟ جہنم. اور ہم تو چاہتے بھی ہیں جائے سیدھا کدھر. وہ ایسے لشکر ہیں کہ جیسے بادشاہوں کے تخت خون میں ہے. اور وہ لشکر کس زمانے کا ہے کہ امیر کون ہے؟ یار اللہ کی قسم سنو ذرا بات, کتنی بڑی بات. معاویہ رضی اللہ عنہ کا دورہ حکومت ہے, قسطن دنیا کا غزوہ ہے. اس لشکر ایسا لشکر کہ اس کے گھوڑے پر سے بھی گر کے کوئی مر جائے تو شہید ہے. یہ کمرے میں پڑے پڑے مردار ہو جائیں گے. یہ معاویہ کی غلطیاں ڈھونڈنے کے چکر میں کمرے میں پڑے پڑے مردار ہو جائیں گے. معاویہ کے دورہ حکومت کے لشکر میں گھوڑے پر سے عورت گر پڑے تو کیا ہوئی ہے؟ جنت پہنچی ہے. آپ اندازہ تو کرو ذرا. ابھی بھی ہمارے پاس کچھ حوالے موجود ہیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم انہیں پڑھیں گے. اور میری بات کو سمجھیں ذرا, یقین کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فضیلت تاریخی اعتبار سے ان کے ان کارناموں کے سبب ملی ہے. ان کے ان کارناموں کے سبب کہ جو
انہوں نے کیے جن کے لیے کسی عقیدت کو کوئی دخل، وہ عقیدت کا مسئلہ تو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، عقیدت کو دخل نہیں ہے، ان کی محنت ہے، انہوں نے یقین کرے اپنے آپ کو مار کے کچھ بھی فتح نہیں کرا، انہوں نے اپنے آپ کو مار کے لوگوں کو وحشت میں مبتلا نہیں کرا، انہوں نے اپنے بزرگوں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر نہیں بھرا، ایک دوسرے کے پیچھے وہ زبردست گروہ تھا جنہوں نے آنے والی قوموں کو بھی اس دین کی خدمت کے لیے تیار کیا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آخر میں بھائیوں سے ایک عدد درخواست ہے، لازمی بھائی اس درخواست کو قبول کریں۔ ہمارے لائبریری کے بہت اچھے ساتھی اکرام بھائی کے والد کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، آپ تمام بھائی ہر فرض نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت اچھے ساتھی، پرانے ساتھیوں میں سے ہمارے عبدالخالق بھائی کراچی میں ہوتے ہیں، ان کے والد کو 2-3 دن پہلے اٹیک آیا تھا، ابھی الحمدللہ طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن تمام بھائی لازماً جو ہے ہر فرض نماز کے بعد ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو بخش دے اور انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔